فیٹی لیور ہے نا, دس از اے کنڈیشن. دیکھا جائے تو یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے, بٹ دس از اے پروگریسو کنڈیشن. یعنی کہ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جب ہو جائے تو یہ بڑھتی جاتی ہے, ایسے بڑھتی جاتی ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب آپ کو لائف تھریٹنگ کنڈیشنز آ جاتی ہیں. تو فرسٹ آف آل جگر پہ چربی کا آ جانا, ٹھیک ہے, دس از اے فیٹی لیور. یعنی سمپل ورڈنگ میں یہ ہے کہ روٹین عام میں آپ یہی کہیں گے کہ ایک کنڈیشن ہے یہ, بالکل ٹھیک ہے, کہ یہ آپ نے جگر کے اوپر چربی آ گئی. اب یہ کنڈیشن خطرناک تبھی ہوتی ہے جب یہ پروگریس کرتی ہے, اسٹیج اس کی ہائی ہوتی جاتی ہے, تو ویسے یہ ایک کنڈیشن ہے. ٹھیک. اچھا, اب فیٹی لیور کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ یہ ہے ایکومولیشن آف فیٹس ہے, یعنی کہ چربی جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے جگر پہ. ہم بات کریں گے اس کے حوالے سے مزید, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں ذرا تھوڑا سا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, کامن پرسن کے لیے یہ بتائیے گا کہ جو فیٹی لیور ہوتا ہے اس کے حوالے سے, یعنی جگر ہے نا, اس کا رول ہے بہت زیادہ. یہ جگر کرتا کیا ہے جو ہے ہماری باڈی میں, کہ جس کی وجہ سے جب فیٹی لیور ہوتا ہے تو اس کو پرابلمس ہو جاتی ہیں؟ ویری گڈ کوشچن, بہت اچھا کوشچن ہے, اور یہ عام لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگا. اب دیکھیں, جگر جو ہے نا ہمارا باڈی کا سب سے بڑا آرگن ہے. صحیح. یہ ہماری رائٹ سائڈ پہ ہے, اسکن کے بعد سب سے بڑا آرگن ہے. بالکل. آرگن بڑا ہے تو اس کے کام بھی بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نا سب چیزیں بے سبب نہیں رکھی, اگر اس کو بڑا سائز دیا ہے تو اس سے کام بھی زیادہ لیے. فرسٹ آف آل تو آپ ہمارے یہ رائٹ سائڈ پہ پایا جاتا ہے, اور ہماری ڈائجیشن میں جتنی بھی ہم فیٹ والی چیزیں کھاتے ہیں, یہ جو مرغ مسلم پائے اور یہ چیزیں جو ہم ایسے بے دھڑک ڈال رہے ہوتے ہیں, اندر سے جگر کہہ رہا ہوتا ہے بس کر دو, توبہ کرو, یہ ان سب کو ڈائجسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جب اس کے اوپر چربی کی لیئر آ جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کا جو فنکشن ہے, ڈائجیشن ہے, وہ جو جوسیز بنا رہا ہے, ڈائجیشن کر رہا ہے, وہ متاثر ہوں گے. جیسے ایک پرسن ہے, اس کو آپ نے نا ایک تنگ سا سوٹ پہنا دیا, بیچارے کا تو سانس ہی بند ہو جائے گا. اس سوٹ کے اوپر آپ اس کو ایک اور سوٹ پہن لو, سانس آنا بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. سیم اسی طرح جب فیٹی لیئر ہوتی ہیں گریڈ 1 میں, گریڈ 2 میں, گریڈ 3 میں, تو ایسے ہی جگر کی جو کارکردگی ہے وہ متاثر ہونے لگتی ہے. صحیح. یعنی کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ لیور جو ہے وہ ایک جسم کا بہت ہی بنیادی رکن ہے اور امپورٹنٹ ہے, اور عام لفظوں میں جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ خون بنانے کا کام کرتا ہے, فلٹریشن کا کام ہے, ٹاکسیسٹی دور کرتا ہے, اور جو میجر آپ نے بات بتائی کہ فیٹس اور کولیسٹرول وغیرہ کو ڈائجسٹ کرنا, اس کو یوٹیلائز کرنا اس کا کام ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جب فیٹی لیور ہوتا ہے تو اس میں یعنی کہ ہم نے جیسے بھی فیٹس کی بات کریں تو دیٹس مین کہ فیٹس کی کوئی مقدار ہوتی ہے لیور پہ. ہیلدی لیور میں بھی ہوتی ہے. دیکھیں, اللہ پاک نے ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی آرگنس ہیں اس میں فیٹ رکھا ہوا نیسیسری ہے, لیکن اس کے 5%, دس از انڈر 5% نارمل. لیکن جب 5 to 10% فیٹ ڈپوزٹ ہونے لگتا ہے آپ کے لیور کے اوپر, تو یہ کنڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے فیٹی لیور والی. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ ایک نارمل جو رینج ہے اس میں جب وہ 5% سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں یعنی فیٹ ایکومولیشن ہو چکی ہوتی ہے اور وہ فیٹی لیور میں کنسیڈر ہوتا ہے. ناظرین, یعنی آپ کا اگر لیور آپ رپورٹ کرواتے ہیں اور وہ 5% سے اوپر جا رہا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو اس چیز کو نوٹس کرنا چاہیے اور اپنے مستند ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے. اس کو یعنی وہ یہ نہ سوچیں کہ 5% ہی تو ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں بارڈر لائن پہ اگر کوئی چیز موجود ہے نا, اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں, اس کو سوچتے ہیں کوئی نہیں ابھی تو ٹھیک ہی ہے. یہ ہماری پاکستانی قوم کا المیہ ہے. کائنڈلی ان چیزوں کو نوٹس کیا کریں, جہاں ویلیوز, ریشوز اور لیولز ڈفرینٹ کرتے ہیں, ڈفرینشیشن ان میں آنی شروع ہو جاتی ہے, تو وہاں پر نوٹس کرنا آپ کا کام ہے. یہاں ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ فیٹی لیور ہے, اور ابھی بات ہوئی آپ نے بتایا کہ فیٹی لیور جو ہے اس کی مقدار کا بھی ہمیں بتایا. تو یہ کہ فیٹی لیور کی کوئی مطلب سائنز بھی ہوتے ہیں؟ سائنس, ہاں جی, یہ جو سائنس ہے نا ویسے دیکھا جائے تو کوئی نہیں ہوتے ہیں. ہاں وہی نا, کوئی سائنس نہیں ہے, اس کا تو پتہ بھی نہیں چلتا. ہاں جی. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے, وہ الٹرا ساؤنڈ کرواتا ہے تو ہمیں لگتا ہے بھی اس کو فیٹی لیور ہے, یا تو اگر ہم فیٹی لیور اگر فرسٹ گریڈ ہے تو ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں بھائی پرہیز کرو, واک کرو, تلی ہوئی چیزیں نہ کھاؤ, خوش رہو, چٹنیاں بنا کے لو, ختم ہو جائے گا. لیکن ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے اگر اس کا جو فیٹی لیور ہے گریڈ 2 میں ہے, گریڈ 3 میں ہے, دین ہم کہتے ہیں آپ اپنے بلڈ ٹیسٹ کروائیں جس میں RFT وغیرہ ہیں, وہ بلڈ ٹیسٹ کے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر صورتحال سامنے آتی ہے. تو وہیں سے ڈائگنوز ہو کے بہت سے پیشنٹس کو پتہ ہی تب چلتا ہے کہ وہ جو کولیسٹرول کے پیشنٹ ہیں اور وہ فیٹی لیور کے پیشنٹ ہیں. بالکل صحیح, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات
باقی کہ ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائم ایکسیڈنٹلی جو ہے وہ چیز ڈائگنوز ہوتی ہے. ہم کرواتے فائبرائڈس کے لیے ہیں یا ہم الٹرا ساؤنڈ کسی اور مقصد کے لیے کروا رہے ہوتے ہیں, اچانک سے پتہ چلتا ہے جی اس کو تو فیٹی لیور ہے, اور اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیز ہے. اچھا, ابھی آپ گریڈ 1 کی بات کر رہے تھی, یہاں پر اب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو گریڈ 1 ہے, گریڈ 2 یا گریڈ 3 سٹیجز ہیں یہ کچھ, تو یہ سٹیجز کیا ہیں لیور کی؟ گریڈ 1 میں کیا ہوتا ہے, 2 میں کیا ہوتا ہے, 3 میں کیا, تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ جان سکیں اور اس کو سیریس لیں کہ فیٹی لیور اگر ہو جاتا ہے تو اس کا علاج ضروری ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایکسیڈنٹلی جا کے الٹرا ساؤنڈ کروائیں تو تبھی آپ کو ڈائگنوز ہو اور پتہ چلے. آپ ویسے بھی آپ اپنا نا 6 منتھ کے بعد ایک الٹرا ساؤنڈ کروا لیا کریں. بالکل صحیح. تو تاکہ آپ کو پتہ چلے اندر کے پرزے کہاں چل رہے ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں. ٹھیک. تو ہوتا کیا, اور الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھی پیشنٹس جو ہے نا بالکل ریڈی ہو کے نہیں آتے ہیں. ان کو اتنی گیسٹرک ایشوز ہوتے ہیں, اتنے گیسٹرک شیڈوز ہوتے ہیں کہ جو ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کر رہا ہوتا ہے, سنولوجسٹ, اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اس کو دیکھنے بھی. تو سب سے فرسٹ آف آل جب آپ الٹرا ساؤنڈ کے لیے جائیں پیشنٹس, تو وہ اپنا اسٹول پاس کر کے کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جو گیسٹرک ہو, اپنے اسٹمک کو ریڈی کر کے جائیں, فاسٹنگ کر لیں تھوڑی سی 6 to 8 hours کی. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اب یہ جو آپ نے مجھ سے کوشچن پوچھا کہ فرسٹ گریڈ اینڈ سیکنڈ گریڈ, ویسے تو اس کی یہ جو سنولوجسٹ ہے نا, یہ ان کی لینگویج ہے, دس از اے ڈفرنٹ تھنگ. ٹھیک ہے. لیکن جو فیٹی لیور ہے اس کی سٹیجز ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کی آپ کو پتا ہے کہ 4 سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے نا, عام سب لوگوں کو پتا ہے کہ اس کی 4 سٹیجز ہیں. اور فرسٹ جو سٹیج آپ کو پتا ہے وہ سمپل فیٹی لیور ہے. بالکل. جو بیچارہ معصوم سا ہے, کچھ نہیں کہتا اگر آپ اس کو کچھ نہ کہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ جب پروگریسو ہوتا ہے, سیکنڈ سٹیج پہ آتا ہے, سیکنڈ سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں انفلامیشن ہونے لگ جاتی ہے, اس میں سوجن ہونے لگ جاتی ہے, جسے اسپیڈو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں سیکنڈ سٹیج کو. تو جس وقت اس کے اندر انفلامیشن ہوئی, سوجن ہوئی, دس از دا انڈیکیشن. آپ کو اس پہ اویئر ہونا ہے, فوری سے پہلے اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں اور فوری سے پہلے میڈیکیشن سٹارٹ کرنی ہے. جب اس کی 3rd سٹیج آ جاتی ہے وہ ہے فائبروسس. فائبروسس میں آپ کو پتا ہے کہ لیور کے جتنے سیلز ہیں وہ کنورٹ ہونے لگ جاتے ہیں, اسکارنگ ہونے لگ جاتی ہے, جس سے لیور کا جو آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ فنکشن ڈسٹرب ہوتا ہے, سمٹمز بھی آنے لگ جاتی ہیں. پیشنٹ اپنی رائٹ سائڈ پہ پین فیل کرتا ہے, اوڈیما ہونے لگ جاتا ہے, پیٹ میں بھی پانی آ جاتا ہے. اور لاسٹ سٹیج آپ کو پتا ہے سورائسس ہے, جس کے بعد لیور فیلئر بھی آ جاتا ہے, لیور کینسر بھی آ جاتا ہے, اور لاسٹ سٹیج جو ہے ریورسیبل نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں اور ہمارے ملک کے تمام لوگوں کو اس سٹیج پہ جانے سے پہلے اتنی اویئرنیس دے دے کہ تھوڑا سا اپنے اوپر ظلم کریں, جو ظلم کر رہے ہیں اس کو روکیں. بالکل صحیح بات ہے. تو لاسٹ سٹیج جو ریورسیبل نہیں ہے, لیور ٹرانسپلانٹ, بعض سٹیج آپ کو پتا ہے لیور ٹرانسپلانٹ سے بھی بات آگے چلی جاتی ہے, اور پتہ نہیں چلتا ہمارے پیارے کس وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. ناظرین, بہت ہی ڈیٹیل میں, بہت ہی بہترین انداز میں ڈاکٹر صائمہ نے ہمیں بتایا, ڈاکٹر سمینہ نے ہمیں بتایا کہ اس طرح سے ہے کہ فیٹی لیور کی جو گریڈز ہیں, سٹیجز ہیں, ان یعنی کامن ورڈز میں آپ کو بتا دوں, آسان لفظوں میں یہ کہ میڈیکل لینگویج ہم نے بتائی, ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ جب پہلی سٹیج ہوتی ہے تو اس میں سوزش ہو جاتی ہے, اور جسے ہم انفلامیشن بھی کہتے ہیں. سیکنڈ سٹیج میں اس میں سختی آنا شروع ہو جاتی ہے فائبروسس کا, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا, اور وہ جو سختی آتی ہے تو ٹیشوز جو ہیں وہ ڈیمیج کرنا شروع ہو جاتے ہیں. 3rd سٹیج میں سیروسس ہو جاتا ہے, اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا, اور سیروسس میں عام لفظوں میں اگر بات کی جائے تو وہ جگر کا سکڑاؤ بھی اسے کہا جاتا ہے. اور اگر ہم ان تمام سٹیجز کو اگنور کر دیتے ہیں اور بالکل بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تو پھر یہ لیور فیلئر کی طرف بھی چلا جاتا ہے, کینسریس فارمیشن بھی ہونے لگتی ہیں اور بہت کچھ. تو ناظرین, یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ آپ کو چاہیے کہ ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں, تاکہ اس قسم کی کوئی انڈیکیشن اگر آ جاتی ہے, ایکسیڈنٹلی اگر آپ کچھ ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو اس کو وقت پہ ڈیل کیا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, فیٹی لیور کے حوالے سے بہت ہی انفارمیٹیو جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے. تو جہاں کوئی پرابلم ہوتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اب فیٹی لیور کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ فیٹی لیور ہو جاتا ہے, آخر کیوں ہوتا ہے؟ اتنا زیادہ ہونے لگا ہے. آپ دیکھیں کہ فیمیلز میں, میلز میں, اس میں یعنی کہ وہ ڈفرینسیشن کوئی نہیں ہے کہ آدمی ہے یا مرد ہے یا عورت ہے, سبھی کو ہو رہا ہے. اب بہت زیادہ پیشنٹ آ رہے ہیں, تو یہ اس کی بتائیے گا ذرا.
پہلے نا فیٹی لیور دور دراز سننے میں ملتا تھا, اب ہر چوتھے پیشنٹ کو فیٹی لیور ہو رہا ہے, فیمیل کو بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور ایون جو بہت ہی دکھ کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں بچیوں کو ہو رہا ہے. اچھا صحیح, انڈر 10 ایئر بچیاں کچھ ہمارے پاس آتی ہیں جن کو فیٹی لیور ہے. اب اس کی جو فرسٹ ریزن ہے نا دل دکھا دینے والی, اوبیسٹی ہے. اوبیسٹی بالکل ٹھیک ہے نا, موٹاپا. ہم جو اس کو بالکل بھی نہیں دیکھ, پہلے زمانہ تھا جو گبلی گبلی عورتیں لڑکیاں پیاری لگتی تھیں وہ پہلے کہیں خوبصورتی ہوتی تھی, اب تو یہ بیماری ہے. یہ بیماری نہیں ہے, یہ جڑ ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اب کیا ہے اوبیسٹی, جو اگر آپ پاکستان کے جو ایشین کنٹریز ہیں اس میں آپ بی ایم آئی کرواتے ہیں یا کرتے ہیں, کیلکولیشن ایزی سا میتھڈ ہے, تو بی ایم آئی اگر آپ 22.9 آ جاتا ہے نا تو آپ اپنے آپ کو 20 سمجھیں. اور اگر یورپین ہیں یا امریکنس ہیں ان میں 24 to 5 ہے آپ کا بی ایم آئی. تو اوبیسٹی جو ہے نا بیسک ریزن ہے. لیکن جب آپ کے جسم کے اوپر چربی چڑھتی ہے تو ڈیفینیٹلی جگر پہ بھی چڑھے گی.